اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے جمعے تھے ہمارا جو ٹاپک تھا کہ اللہ رب العزت کچھ ایسے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر واقعات رونما ہوئے ہیں جس میں میرے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذات کو شامل ہونے کی خواہش عطا کر. حالانکہ وہ خود مالک الملک ہے، ہر ایک چیز کا مالک ہے، اللہ علیہ کل شیء قدیر ہے. وہ ایک عذرائے محبت، عذرائے دلچسپی، عذرائے اپنے پیارے حبیب کی دلجوئی کے لیے رب تعالیٰ اپنی ذات کو بھی شامل فرما لیتے ہیں. جہاں حدیث پاک ہے کہ انا جلیس من ذکرنی، جہاں میرا یا میرے پیاروں کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں خود بھی اس میں شامل ہوتا ہوں. جس طرح وہ بندے بیٹھتے ہیں نا، میں بھی ان بندوں کی طرح مل کے بیٹھ جاتا ہوں. جلیس مجلسی، آپ اور میں یہ سب دوست اب مجلسی ہیں، اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو رب تعالیٰ کا میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی ان کی طرح بندوں کی طرح ایک ان کے اندر ہو کے بیٹھ جاؤں. اگر وہ 4 ہوں تو 5واں میں ہوتا ہوں، اگر وہ 6 ہوں تو 7واں میں ہوتا ہوں. تو جتنے بھی ہوں ان کے اوپر ایک جو ہے وہ میں ہوں. تو رب تعالیٰ بڑے پیار سے اپنے پیارے حبیب کا ذکر سنتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ اللہ کا ذاتی ذکر ہے. ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کا ذکر ہے، جیسے نعت شریف ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت تعریف بیان کی جاتی ہے. اس نعت کو بھی رب تعالیٰ نے اپنے ذکر میں شامل کر لیا. اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کے پیارے بندوں کا، صحابہ کرام کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کے ذکر میں شامل کیا، اور اس ذکر کو اپنے ذکر میں شامل کر. اللہ کے پیارے بندوں کا، اولیاء کرام، صالحین کے ذکر کو بھی رب تعالیٰ نے اپنے ذکر میں شامل کر لیا. تو اسی طرح جہاں بھی ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان میں شریک ہو جاتا ہوں، میں بیٹھ جاتا ہوں، میں بھی سنتا ہوں. میں فرشتوں کو کہتا ہوں یہ جو لوگ جنت کا ذکر کر رہے ہیں انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے دیکھا تو نہیں ہے. تو پھر کس بات پہ ان کو یقین ہے؟ تیرے پیارے حبیب کی بات پہ اتنا یقین ہے کہ جس طرح وہ کہتے ہیں وہ اسی طرح مان لیتے جیسے آنکھوں سے دیکھا ہو. جہنم سے پناہ، تم فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے جنت کو ان کی قسمت میں لکھ دیا ہے. پھر فرماتے ہیں یہ دوزخ کا ذکر کر رہے ہیں، اسے ڈر رہے ہیں، انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ فرمایا دیکھا تو نہیں، تیرے پیارے حبیب نے بیان کیا ہے دوزخ اس طرح کی ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر ایسے یقین کر لیا حقیقتاً منوان، جیسے انہوں نے آزمایا ہو ایسے اس پہ یقین کر لے. فرمایا تم گواہ ہو جاؤ فرشتوں، میں جہنم کو ان سے بہت ہی دور کر دیا ہے، ان سب کو جہنم سے نجات عطا کرتے ہیں. اسی طرح میں رب تعالیٰ اتنا خوش ہوا ہوں کہ ان کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں سب کے گناہ معاف کر دوں. اتنا رب تعالیٰ اس ذکر کی قدر بیان کرتے ہیں، خود اپنی شمولیت کا اظہار کرتے ہیں. پچھلی دفعہ جو واقعہ جمعے کو بیان ہوا وہ وادی صحبہ کا تھا. اس میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو شامل ہونے کی یا کرنے کی جو خواہش ظاہر کی. وہ حضرت علی پاک کا واقعہ تھا کہ ایک غار کے اندر وادی صحبہ حضور تشریف فرما تھے، اور حضور نے فرمایا میں آرام کرنا چاہتا ہوں، سونا چاہتا ہوں. علی پاک نے فرمایا گود میں سوؤں گا. علی پاک کی گود میں نبی پاک سو گئے. نماز قضا ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، تو وہ انگلی کے اشارے سے نبی پاک نے سورج کو واپس کیا، سورج واپس لوٹ آیا. مغرب ہونے کے بعد سورج واپس آیا. حضرت علی پاک سے کہا کہ آپ نے نماز قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ تو حضرت علی پاک نے کہا میں اتنے بڑے اللہ کے حبیب کی اطاعت میں بیٹھا رہا ہوں تو میں قضا کیوں پڑھوں؟ مجھے پتہ ہے میں ادا پڑھوں گا. علی نے کوئی نماز آج تک قضا کر کے نہیں پڑھی، میں ادا پڑھوں گا. حضور مسکرایا، حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، سورج واپس آ گیا. پھر واپس آنے کے بعد حضرت علی پاک نے ادا نماز ادا کی. اس واقعہ کو وادی صحبہ کے غار کا واقعہ کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بھیجی، جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ
تو ان کو بتاؤ کہ میرا رب کہتا ہے کہ میں تمہارے اس ذکر میں، اس واقعہ میں جو سورج واپس آیا ہے، اس کے بعد جو نماز ادا کی ہے، جو آپ نے نیند کی ہے حضرت علی پاک کی گود میں رب بھی اس میں شامل ہونا چاہتا ہوں، مجھے بھی شامل کرنا۔ جب بھی دنیا میں واقعہ بیان کرو گے نا، یہ بات لازمی بیان کرنا کہ رب نے بھی خواہش کی تھی کہ میں بھی اس واقعے میں شامل ہو جاؤں۔ تو ایسے چند واقعات ہیں میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آئے ہیں، ان واقعات کو ہم ایک ایک کر کے بیان کرتے جا رہے ہیں۔ پچھلے جمعے وادی صحبہ جو جمعہ تھا، میں غالباً یہ ہمارے رمضان شریف کا آخری جمعہ تھا، اس میں وادی صحبہ کو بیان کیا۔ آج جس میں اللہ رب العزت نے دوسرا واقعہ، جس میں اپنی ذات کو شامل ہونے کے لیے بھی رب تعالیٰ نے استدعا کی کہ آپ کی اس گفتگو میں، آپ کی اس مجلس میں میرے رب کا بھی دل کر رہا ہے کہ میں بھی ایک بندے کی طرح، عام انسان کی طرح میں بھی تمہارے اندر مل کے بیٹھوں، میں بھی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے جو خواہشات کا اظہار کروں۔ وہ واقعہ اس طرح ہوا، میرے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ہے ابو بکر تم بتاؤ کہ میرے اس اسلام میں یا میری اس صحابیت میں، اس جو اطاعت میں تم کو کون سی چیز پسند، تین چیزیں کون سی پسند ہیں، تین چیزوں کا نام بتاؤ۔ میں نبی پاک پوچھ رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق سے، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے سب سے پہلے جو آپ کی اس دین اسلام اور اس دنیا میں جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے نا، وہ یہ ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کو ہر وقت دیکھتا رہا، النظر الی وجہ رسول اللہ، میری نگاہ ہو، نگاہ ابو بکر ہو اور چہرہ مصطفیٰ ہو، اور میں اس کو ایسا ٹک ٹکی باندھ کے دیکھوں کہ آنکھ بھی نہ جھپکو۔ میری یہ پہلی خواہش ہے، جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے نا، کہ نبی پاک کے چہرے کو ہر وقت دیکھتا رہوں۔ آنکھ کی مجبوری ہے کہ یہ جھپکتی ہے، یہ آنکھ بھی نہ جھپکے۔ ہمارے سلطان العارفین حضرت باہو سرکار سلطان العارفین فرماتے ہیں، مو لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ایک کھولا ایک کجا ہوں۔ یا اللہ آپ کا چہرہ ہو اور میرے ہر جسم کے رونگٹے کے اوپر ایک ایک لاکھ آنکھ ہو، جو میں ایک کھول رہا ہوں اور ایک تک رہا ہوں، ایک بند کر رہا ہوں، لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کجا ہوں۔ تو انہوں نے اتنا خواہش کا اظہار فرمایا۔ دوسری کون سی چیز پسند ہے؟ فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ، دوسرا یہ کہ میرا مال ہو، میری جائیداد ہو، مال و متاع ہو، اور میں آپ کی ذات کے اوپر قربان کر دوں، ساری چیزیں، گھر کا ساز و سامان آپ کی بارگاہ میں پیش کر، سب کچھ میں آپ کی بارگاہ میں پیش، یہ میری پسند ہے، مال بھی قربان کرنا۔ تیسری کون سی پسند ہے؟ میری آل ہے نا، جو میری اولاد ہے نا، وہ حضور کی غلامی اور نوکری کرتی پھرے سارے، یہ میری تین خواہش ہے۔ کتنے پیارے انداز میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں یہ گفتگو فرما رہے، یہ آپس میں بیٹھ کے مجلس ہو رہی ہے، یہ گفت و شنید ہو رہی ہے، آپس میں بیٹھ کے اظہار خیال رائے بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صدیق، میری بھی تین چیزیں پسند ہیں مجھے اس دنیا میں۔ وہ کون کون سی؟ ایک تو خوشبو، یہ جو عطر ہے نا، یہ میری پسند ہے، گلاب کی خوشبو ہے، کوئی بھی عطر ہو، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے۔ آپ اپنے دوستوں کو جب بھی کوئی تحفے میں دیا کرے نا، تو سب سے اچھی چیز جو ہے وہ پرفیوم ہے، وہ عطر ہے، وہ خوشبو ہے۔ پرفیوم میں تو چلو الکوہل ہوتی ہے، وہ ایک نشے والی چیز ہے، وہ اسلام میں منع ہے، لیکن جو بیمار کے لیے وہ جائز بھی ہے۔ تو وہ ہم پرفیوم لے لیتے، پرفیوم کی جگہ عطر لے لیتے ہیں، وہ خوشبو جو ہے میرے نبی پاک کی پسند ہے۔ تو یہ پہلی چیز میرے حضور نے فرمایا۔ دوسری فرمایا میرے نبی پاک نے، مجھے کون سی چیز پسند ہے؟ فرمایا مجھے دوسری سب سے چیزوں میں نماز، نماز جو ہے نا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ ابھی ہم جمعے کی نماز پڑھ کے آئے ہیں، یہ پسندیدہ چیز
میرے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے میرے نبی پاک فرماتے ہیں مجھے سب سے زیادہ پسند نماز مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، پھر اس کے بعد خوشبو مجھ کو زیادہ پسند ہے، تیسری فرمایا وہ عورت، وہ مومنہ عورت، وہ ایمان والی عورت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت رکھنے والی عورت، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنی ہر چیز اس پہ قربان کر دینے والی عورت، خوبصورت عورت، وہ خوبصورت کہلاتی ہے، خوبصورت شکل والی نہیں، ایمان کی خوبصورتی ہو، محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خوبصورتی جو ہے اس کو خوبصورت کا ہے۔ یہ جو عام خوبصورتی گنی جاتی ہے نا کہ عورت بڑی خوبصورت ہے اور بڑی ایسی ہے، وہ نہیں، اس کی خوبصورتی نہیں دیکھ رہے، ایمان جو اس کے اندر محبت ہے اللہ اور اس کو خوبصورت کہا ہے۔ تو وہ والی عورت خوبصورت ہے، وہ میرے آقا علیہ السلام کو پسند ہے، جو اپنے خاوند کی خوشنودی اور خدمت کرتی ہے، اور وہ پسند ہے۔ تیسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نماز ہو گئی، ایک خوشبو ہو گئی، تیسری مومنہ عورت ہو گئی، یہ تین چیزیں ہو گئی۔ پھر جبریل علیہ السلام آ گئے زمین پہ، اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام لے کے وہی آ گئے، اللہ کا پیغام بھی آ گیا۔ پہلے یہ باتیں ہو رہی، اس میں حضرت بکر صدیق بیٹھے ہیں، عمر فاروق بیٹھے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بیٹھے ہیں، حضرت عثمان غنی، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، سب نے اپنے اپنی خواہشات کا اظہار کیا۔ تو حضرت علی پاک نے بھی اس میں اپنی تین چیزوں کا اظہار کیا۔ اسی طرح پھر جبریل علیہ السلام آ گئے، انہوں نے کہا مجھے بھی شامل کر لو، میں اس گفتگو میں میں بھی شامل ہونا چاہتا ہوں، مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ اگر میں اس دنیا کا انسان ہوتا، اس دنیا میں میری بھی اللہ رب العزت کوئی ہماری بھی مخلوق بناتا، ہم تو ایک روحانی مخلوق ہے نا، فرشتے نوری مخلوق ہیں، وہ کہتے ہیں اگر میں اس طرح کی خاکی مخلوق یا اس طرح کی مخلوق میں ہوتا تو مجھے بھی تین چیزیں پسند، میں حالانکہ نوری مخلوق ہوں تو مجھے جو رب تعالیٰ زمین پہ بھیجتا ہے، میں زمین میں ہر بندے کو دیکھتا ہوں، ہر ایک کی خواہش بھی اس کو دیکھتا ہوں، تو مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں، مجھے بھی اس میں سے شامل۔ اس حدیث میں جبریل علیہ السلام فرما مجھے بھی شامل کر۔ ابھی رب میرے انتظار میں بیٹھا ہے کہ میں آخر میں بھی کہوں گا کہ میرا رب بھی اس میں شامل ہونا چاہتا، رب کی بھی تین چیزیں پسند ہے، وہ بھی میں آپ کو بیان کروں گا۔ پہلے میں جبریل علیہ السلام کی تین چیزیں بتا دوں۔ وہ فرماتے ہیں تو مجھے جو بندہ غریب ہوتا ہے نا، تو پھر وہ رب کی عبادت کے لیے گھر میں نماز پڑھے یا عبادت کرے یا اللہ کے ذکر میں بیٹھا ہوا ہو یا درود شریف پڑھ رہا ہو اور غریب ہو، وہ اپنی غربت دور کرنے کی بجائے میرے اللہ اور اس کی رسول کی محبت کی خاطر عبادت کر رہا ہو، وہ مجھے غریب عبادت گزار وہ پسند ہے کہ میں اس کی جو ہے مدد کروں یا اس کے ساتھ مل کے میں بھی اس کی دل جوئی کروں، کہ وہ اپنی غربت کے لیے کچھ نہیں مانگ رہا کہ میں خوشحال ہو جاؤں، وہ صرف محبت کے لیے اللہ کی رضا مانگ رہا ہے۔ مجھے وہ غریب عبادت گزار پسند ہے۔ میں دیکھتا ہوں مسجدوں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت مانگنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں، وہ لوگ مجھے پسند ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تیسرا وہ جو لوگ رستہ بھول جاتے ہیں نا، جنگلوں میں مختلف علاقوں سے، وہ اپنا رستہ بھول جاتے ہیں، بھولے ہوئے کو رستہ دکھانا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ ہمیں بتا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تم بھی ایسے کام کیا کرو جس میں اللہ اور اس کے فرشتے اور اس کا رسول خوش ہوتا ہے، اس لیے وہ ہمیں بھی بیان کر رہے ہیں۔ بھولے ہوئے کا رستہ دکھانا جی جبریل علیہ السلام کو بہت پسند ہے۔ پھر فرمایا وہ مفلس ہو، نادار عبادت گزار، پھر اس کی مدد کرنا مجھے زیادہ پسند، جو غریب ہو اور وہ اپنی غربت سے کسی سے نہ مانگتا ہو، اتنا خوددار ہو اس نے کبھی ہاتھ نہ پھیلایا ہو، اور اگر مانگے تو اپنے رب سے مانگے، تو وہ مجھے اس کی مدد کرنا مجھے زیادہ پسند۔ جبریل اس بندے کے رستے میں کھڑا ہوا ہوتا ہے جو بندہ اتنا خوددار ہے، کہتے ہیں نا سفید پوش ہے، لیکن گھر سے اس کو روٹی بھی نہیں ملی، اتنا بھی نہیں اس کے پاس، تو میرے لیے حضور کا حکم ہے کہ اس بندے کو زیادہ دو جو اپنی کپڑوں کی نمائش کو تو اس نے رکھا ہوا ہے لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتا کسی کا، رب سے مانگتا ہے۔ یہ جبریل علیہ السلام کی تین خواہشات ہیں۔
پھر میرے اللہ رب العزت آخر میں اپنا ارشاد فرمایا جبریل اب ان کو بتاؤ میرا رب بھی تمہارے اندر شامل ہو گیا ہے، تمہارے اندر وہ خواہش کر رہا ہے کہ میں بھی آپ کی اس گفتگو مجلس میں شامل ہو جاؤں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میری بھی 3 خواہشیں ہیں، آپ کے ساتھ میں بھی یہ 3 خواہشیں پیش کرتا ہوں۔ میرے نبی پاک جو بیان کر رہے ہیں تو میں رب کیوں دور رہوں، میں بھی آپ کی اس گفتگو میں شامل ہو جاؤں، میں بھی آپ کی اس مجلس میں شامل ہو جاؤں۔ میرا رب اتنا مہربان، کسی پیغمبر 1,24,000 پیغمبر آیا نا، رب تعالیٰ نے کسی کو اپنے ساتھ اپنا دیدار نہیں کروایا، اپنا آپ نہیں دکھوایا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات اپنا دیدار کروایا اور کسی کی رائے میں شامل نہیں ہوا۔ میرے حضور کی ہر گفتگو کے اندر میرے رب کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ رب تعالیٰ مجھے بھی شامل کر رہا ہوں، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، جہاں تمہارا ذکر ہوگا نا، جہاں پیاروں کا ذکر ہوگا نا، نبی پاک کا ذکر ہوگا نا، وہاں میرا رب کا بھی ذکر ہو جائے گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھے کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ فرمایا ان 3 چیزوں میں سے رب تعالیٰ فرماتا ہے جس بندے کو میں نے مال دیا ہے نا، وہ اپنی حسب استطاعت جتنی اس کی چادر ہے اتنے پاؤں پھیلاتا ہے، جتنی اس کی گنجائش ہے نا وہ اپنی گنجائش کے مطابق وہ اپنا خرچ کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ جتنا میں نے اس کو دیا ہے اس کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق وہ خرچ کرتا ہے۔ تو فرمایا مجھے حسب استطاعت خرچ کرنے والا بندہ وہ بھی پسند ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے اس میں بڑی بات جو رب تعالیٰ نے کی یہ کہ من خشیت اللہ، کہ رب تعالیٰ کی محبت میں، رسول کی محبت میں جو بندہ روتا ہو، ندامت سے روتا ہو، خوف سے روتا ہو، محبت سے رونا آئے، اس کی آنکھوں سے آنسو آئے، کسی وجہ سے بھی آئے، وہ آنسو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں میری بھی 3 خواہشات ہیں، میری بھی 3 جو ہے اس کے اندر شامل کر لو۔ ایک خشیت اللہ، ایک رونا ندامت سے ہو، خوف سے ہو یا محبت سے ہو، یہ رونا پسند ہے۔ دوسرا حسب استطاعت، جس کو میں نے مال دیا ہو وہ اس میں خرچ کرے، مجھے وہ اس کا زیادہ پسند ہے۔ تیسرا بندہ وہ جو فاقہ ہو، اس کے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو تو وہ اس کے اوپر صبر کرے، اس کا صبر مجھے پسند ہے۔ جو بندے مشکلات میں، مصیبتوں میں صبر کرتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے، جو مشکل اوقات میں صبر کرتے ہیں اور اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں میرے رب العزت نے بھی بیان کی کہ میرے پیارے حبیب کا ذکر ہو جائے تو میں بھی بیچ میں شامل ہو جاؤں، میرا ذکر بھی اس میں شامل ہو جائے۔ یہ روایات، یہ کتاب سنت کی معتبر کتابوں میں سے ایک مسلم شریف ہے، ایک سنن نسائی ہے، ایک سنن نسائی کتاب میں اس واقعہ کا درج ہے اور ایک مسلم شریف میں اس میں درج ہے، اور ایک تعانیات ان کی جلال الدین پتہ نہیں سیوطی ہیں یا ان کا نام بھی اس کے اندر آیا گیا، اس کتاب میں وہ درج ہے۔ یہ 3 کتابوں میں آپ کا یہ ذکر آیا ہے، یہ سنن نسائی کے اندر اس کا ذکر ہے اور مسلم شریف کے، علامہ حجر اسقلانی، علامہ حجر بہت بڑے مفسر قرآن ہے، حجر اسقلانی نے اپنے ایک کتاب ہے اس کے اندر بھی اس کا ذکر عطا فرمایا ہے۔ تو یہ 3 کتابوں میں سند ہے، مسلم شریف، سنن نسائی اور علامہ حجر اسقلانی کی ایک کتاب ہے الیوم، جس میں آخرت کا ذکر ہے۔ اس کتاب کے اندر یہ واقعات بھی درج کیے گئے ہیں۔ یہ واقعہ احادیث کے اندر ثابت ہے کہ میرا رب بھی میرے حبیب کی گفتگو میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو شریک ہونے کے بھی خواہش عطا فرماتا ہے۔ وہ مالک الملک ہے، پھر بھی اپنے حبیب کی دل جوئی کے لیے اس واقعے میں اپنے آپ کو شامل فرماتا ہے کہ ہمیں انا جلیس من ذکرنی، کہ میں اس ذکر میں خود مجلسی ہو کے بیٹھ جاتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب کے ساتھ محبت کرنے، عشق کرنے
ان کی محبت میں رونے اور اذا ذکر اللہ وجلت قلوب دلوں کو پگلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے ذکر میں ہمیں بھی دلوں کو طاقتیں عطا فرمائے۔ ہماری رب تعالیٰ آپ کے ذکر سے مشکلات کو آسان فرمائے، ہماری بیماریوں کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ہمارا بیٹھ کر ذکر کرنا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و معمول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔